السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، آیت 24 سورہ ملک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی انسانوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلانے والا بھی اللہ ہے، اور قیامت والے دن سب جمع بھی اسی کے پاس ہوں گے، کسی اور کے پاس نہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ یہ کافر بطور مذاق قیامت کو دور دراز کی باتیں سمجھتے ہوئے کہتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ یعنی میرا کام تو صرف انجام سے ڈرانا ہے، جو میری تکذیب کی وجہ سے تمہارا ہوگا۔ غیب کی خبریں بتانا نہیں ہے میرا کام، سوائے اس کے کہ جب اللہ مجھے خود بتا دے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے، دیکھیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کرتے تھے۔ یعنی ذلت اور ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، جس کو دوسرے مقام پر چہروں کے سیاہ ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو وہی ہے جسے تم دنیا میں جلد طلب کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آپ ان سے کہیے، بھلا دیکھو، اگر اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ کفار مکہ اور دوسرے قبائل اس انتظار میں رہتے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں پر کوئی ایسی ناگہانی بلا نازل ہو جس سے ان کا خاتمہ ہو جائے اور ہماری جان چھوٹے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اسی آرزو کا جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ ان سے کہیے کہ ہمارے حق میں دونوں صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ تمہاری خواہش کے مطابق ہم پر کوئی بلا نازل ہو جو ہمیں ہلاک کر دے، اور دوسری یہ کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن تم اپنی خیر مناؤ کہ آخرت میں تمہیں یقیناً دردناک عذاب پہنچنے والا ہے، اس وقت تمہیں کون اس عذاب سے بچا سکتا ہے؟ اور ہماری تو یہ صورت ہے کہ آخرت میں یقیناً ہمیں اللہ سے مغفرت اور جنت کی امید ہے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے۔ ہم تو ایمان لا چکے یعنی وحدانیت پر، اس کی وحدانیت پر، اس لیے اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، کسی اور پر نہیں۔ ہم اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کرتے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ، اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا پانی لائے؟
غورن کے معنی ہے خشک ہو جانا یا اتنی گہرائی میں چلے جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پانی خشک فرما دے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے، یا اتنی گہرائی میں ڈال دے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں، تو بتاؤ پھر کون ہے جو تمہیں جاری صاف بہتا ہوا پانی مہیا کر دے؟ یعنی کوئی نہیں ہے ایسا اللہ کے سوا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو آخرت میں کامیاب بھی کرے۔ آمین۔